سید محمد تقی حیدر نقوی کو کہ اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد والے محمد بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات۔ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علاجت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ توبہ کی 119ویں آیت مستقل 3 دن سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، جس نے ہمیں ایک انتہائی دقیق اور عرفانی افق تک پہنچا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر،
انسان کی بلکہ عالم بشر کی عظمت میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس انسان کو اللہ نے قرآن میں اپنا مخاطب قرار دیا۔ اگر قرآن میں عظمت انسانی کے لیے کوئی بھی آیت نہ ہوتی تب بھی عظمت انسانی میں کافی تھا کہ انسان مخاطب بارگاہ رحمت ہے، کیونکہ قرآن انسانوں کے لیے خطاب رحمت ہے اور قرآن کا مخاطب اول ذات رسالت مآب ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر انسان کو مخاطب کیا گیا، مومنوں کو مخاطب کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کے اسالیب، قرآن کے معنی و بیان کی جہتیں، قرآن کی تفسیر کے زاویے اتنے زیادہ اور گہرے ہیں کہ ان پر احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ قرآن کا ظاہر جاذب نظر ہے، الظاہر و انیق، اس کا ظاہر جاذب نظر ہے، وباطنۃ عمیق، اس کا باطن گہرا ہے۔ قرآن کے بطون ہیں، قرآن کے بطون ہیں، لیکن کس کی ہمت، کس کے حوصلے، کس کی جرت اتنی قوی اور بلند کہ قرآن کے بطون میں اتر سکے؟ کوئی بھی قرآن کے بطون میں نہیں اتر سکتا۔ آپ کی ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں، کوئی بھی قرآن کے بطون میں نہیں اتر سکتا، فقط وہی اترے گا جو جانے قرآن ہو، جو وجود عینی قرآن ہو، جو وجود حقیقیہ قرآن ہو۔ اور اللہ نے 13 وجودات حقیقیہ قرآن کو ظاہر کر دیا، ایک وجود حقیقی پردہ غیب میں ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اپنے نبی کے اوصاف بیان کیے، اپنے حبیب کے وصف بیان کیے۔ اگر اللہ قرآن مجید میں اپنے نبی کے اوصاف بیان نہ کرتا، اگر اللہ قرآن میں اپنے حبیب کے اوصاف بیان نہ کرتا تو شاعروں کو نعت پیغمبر کے لیے استعارے کہاں سے ملتے؟ اللہ نے جناب رسالت مآب کو ہر ایک مخلوق سے افضل قرار دیا اور ہر شے کو جناب رسالت مآب کے تابع رکھا۔ ہر شے رسالت مآب کے تابع ہے، ہر چیز رسالت مآب کے تابع ہے، چاہے وہ سورج کی چمک ہو، چاہے چاند کی دمک ہو، چاہے سبزے کی لہک ہو، چاہے پھولوں کی مہک ہو، چاہے دریا کی روانی ہو،
سمندر کی وجدانی ہو، چاہے بادل کا شور ہو، چاہے ہوا کا زور ہو، چاہے گردش لیل و نہار ہو، چاہے طغیانی بہار ہو، چاہے پربتوں کی انا ہو، چاہے کلیوں کی حیا ہو، اللہ نے ہر شے کو رسالت ماں کے تابع رکھا، اور ایسا نبی، عالمین کا رسول مسند نشین ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، عالمین کا نبی مسند نشین ہے، اصحاب پیغمبر ہیں کہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں کہ اچانک رسالت ماں اپنی مسند سے اٹھے، صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا خانہ زہرا کے در پہ آئے۔ درِ زہرا پہ آنا تھا کہ اصحاب دیکھ رہے تھے کہ حضور خانہ زہرا کو جا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضور گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد جب بیت زہرا سے باہر نکلے تو ایک نواسہ آغوش میں تھا، ایک نواسے کا ہاتھ دست پیغمبر میں تھا، ایک خاتون سیاہ لباس، سیاہ ردا میں نقشے قدم رسالت ماں پر قدم رکھتی ہوئی، ایک ولایت تکوینیہ کا حامل جوان اس خاتون جنا کے نقش قدم کو خاک مدینہ میں نہا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک اصحاب کی طرف حضور نے رخ کیا اور کہا، یاد رکھنا آج حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یاد رکھنا میدان مباہلہ میں صرف وہی وجود جائے گا جس پر صدق لازم ہوگا، فقط وہی وجود جائے گا جس پر صدق لازم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی میدان مباہلہ میں نہ آئے، کیونکہ جس کی زندگی میں لہجہ بھر بھی کذب و جھوٹ شامل ہوا وہ میدان مباہلہ میں بددعا کے حصار میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو جس کی زندگی میں لہجہ بھر بھی، لمحہ بھر بھی جھوٹ میں ملوث رہی ہو، اس پر صدق لازم نہیں آتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اسی وجود پر صدق لازم آئے گا جو وجود لہجہ بھر بھی جھوٹ میں ملوث نہ رہا ہو۔ اور یاد رکھیے گا، جس وجود میں کوئی لمحہ، کوئی لہجہ، کوئی آن کذب و جھوٹ میں ملوث نہ رہی ہو، اسی وجود سے عصمت ظاہر ہوتی ہے، اسی وجود سے عزیزان گرامی عصمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یعنی معلوم ہوا کہ صرف اس وجود میں ہونا چاہیے جو وجود درجہ عصمت پر فائز ہو۔ اور عزیزان گرامی، جب کوئی وجود، جس وجود میں صدق لازم ہوگا، اس کی زندگی چونکہ جھوٹ میں ملوث نہیں رہی ہوگی، اس لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر لہجہ اس کی زبان سے حقیقت نکلے گی، اس کی زبان سے ہمیشہ صدق نکلے گا، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے گا، اس کی زبان سے ہمیشہ حق نکلے گا۔ زبان سے تمام زندگی
نکلتا رہے، سچ نکلتا رہے، صدق نکلتا رہے، تب زبان پیغمبر اسلام گویا ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ پروردگار اب حق کو اس کا پابند کر دے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ علی حق ہے، علی حق ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ حق کہاں ملے گا، حق کیا جنگل میں ملے گا، حق کیا صحراؤں میں ملے گا، حق کیا بیابانوں میں ملے گا، حق کیا کوہساروں میں ملے گا، کہاں حق ملے گا؟ حق وہیں ملے گا جہاں علی ملیں گے۔ معلوم ہوا یہ نہیں فرمایا رسول نے پروردگار اس کو حق کا پابند کر دے، بلکہ دعا کی پروردگار حق کو اس کا پابند کر دے۔ اور اسی وجہ سے ایک اور جملہ لے لیجئے، اسی وجہ سے جب صنم گرائے جانے تھے، جب بت ڈھائے جانے تھے، تب حضور نے جب اپنے کاندھوں پہ، اپنے شانوں پہ امیر المومنین کو بلند کیا تو فرمایا کہ میں بارے حق اٹھائے ہوئے ہوں، میں بارے حق اٹھائے ہوئے ہوں اور حق کارے حق میں مشغول ہے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر آپ کی سماعتوں کے لیے آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک لطیف نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ حکیم علی الاطلاق، وہ حکیم مطلق، اس نے جب بنی نوع انسان میں سے ایک انسان کو فضیلت بخشی تو ایسی فضیلت عطا کی، ایسی شان عطا کی، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جبریل جیسا عظیم الشان ملک سردار ملائکہ کہنے لگا کہ اگر ایک انگشت برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ نور جلال الہیہ نور ملک کو جلا دے گا اگر ایک انگشت بھی آگے بڑھا جائے، لیکن وہ نبی، وہ رسول، وہ انسان اس مقام سے آگے بڑھا، یہاں تک آگے بڑھا کہ وہ انسان مقام قاب قوسین تک پہنچا۔ توجہات، وہ انسان مقام قاب قوسین تک پہنچا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اس نبی، وہ نبی کتنا بلند ہے، وہ نبی کتنا بلند ہے کہ اس کا مرتبہ مقام قاب قوسین سے بھی آگے، وہ نبی اتنا بلند ہے۔ اب کوئی ایسا نبی جو اتنا بلند ہو، جب کسی کو اپنے کاندھوں پہ بلند کرے گا، جب ایسا نبی، ایسا بلند نبی کسی کو اپنے شانوں پہ بلند کرے گا تو وہ کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے اسی وجہ سے رسالت مآب نے علی کو شانوں پہ بلند کر کے پوچھا، علی خود کو کہاں پاتے ہو؟ علی فرماتے چاہوں تو طوبا کے پھل گرامی قدر، ہم صدق کے
عنوان پر کن کن منزلوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کس مقام پر پہنچے تھے. یعنی جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں صدق ہوگا اس وجود کو صاحب الزمان ہونا چاہیے. یعنی جب حجابات زمان و مکان ہٹائے جائیں گے تب جو شخص حجاب زمان و مکان کو سمیٹ کر زمان و مکان کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہو وہ صاحب الزمان ہوگا. اس مقام سے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس مقام سے ہم مل کر اس سے تھوڑا آگے بڑھیں، اس سے بھی آگے جایا جائے. تو آگے بڑھنے کے لیے ایک انتہائی دقیق اور انتہائی فلسفی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب زمان و مکان کے حجابات ہٹائے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ جب حجابات زمان و مکان لپیٹے جائیں گے تو کیسا طول و عرض ہوگا؟ ہم کس جگہ پر ہوں گے؟ ہم کس عالم میں ہوں گے؟ یہ البتہ یہ طول و عرض اور عمق و گہرائی ان سب کا اطلاق زمانی اور مکانی حقائق میں ہوتا ہے. جب یہ زمانی اور مکانی حقائق ہٹا دیے جائیں گے تب ہم کس جگہ ہوں گے؟ تب ہم کس مقام پر ہوں گے؟ انتہائی فلسفی سوال ہے. تو عزیزان گرامی اس کا جواب قرآن ہی سے دیجیے. تو ہم جب حجابات اٹھیں گے تو ہم جس مقام پر ہوں گے وہ وہی جگہ ہوگی جہاں سے ہم آئے تھے. ہم کچھ دیر میرے ساتھ رہیے گا. ہم اسی جگہ ہوں گے جہاں سے ہم آئے تھے. ہم کہاں سے آئے تھے؟ سورہ دہر کی آیت گواہ ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یعنی جب انسان قابل ذکر نہیں تھا تب انسان دہر میں تھا. یعنی تب انسان دہر میں تھا. انسان دہر سے چلا اور زمان و مکان میں پہنچا. اب جب زمان و مکان سے دوبارہ نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مطابق وہیں جائے گا جہاں سے آیا تھا. تو وہیں جائے گا. یعنی دہر سے آئے تھے دہر بھی میں پلٹ جائیں گے. جب دہر میں جائیں گے تو کوئی ہستی تو وہاں بھی ہوگی جو بساطے دہر کو لپیٹ کر دہر کو اپنے مطابق استعمال کر سکتی ہو. جیسے زمان و مکان کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کرنے والا صاحب الزمان کہلائے گا، اسی طرح دہر کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کرنے والا صاحب الدہر کہلائے گا. اور عزیزان گرامی آپ صاحب الدہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ارادہ نہ ہو. صاحب الدہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ارادہ نہ ہو بلکہ خدا کا ارادہ ہو. صاحب الدہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مرضی نہ ہو بلکہ اللہ کی مرضی ہو. صاحب الدہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس نہ ہو بلکہ اللہ کا نفس ہو. صاحب الدہر کے لیے ضروری ہے یہاں تک کہ اس کی ہر شے الہی ہونی چاہیے.
تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے نہ اپنے پاس سے دی نہ ٹہنی کو تلوار بنا کر دیا کہ جہاں سے تلوار آنی چاہیے تھی چند مصرے آ رہے ہیں. جب اسی ذوالفقار کو خون میں نہایا ہوا سرخ رنگ میں میر انیس نے دیکھا تو چند مصرے لکھے. جب ذوالفقار خون میں نہائی تو میر انیس فرماتے ہیں کہ زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا. زیبا تھا دم جنگ پری مشق اسے کہنا. معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. جو ہر تھے کہ پہنے کی دلہن پھولوں کا گہنا. جب تلوار خون میں نہائی تو سرخ رنگ کی ہو گئی. سرخ رنگ کو سرخ لباس دکھایا گیا اور جب تلوار بہت زیادہ چل جائے تو اس کا جوہر برآمد ہوتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے. جب لہو میں نہا کر سرخ رنگ کی ہو کر سبز نشانات ظاہر ہوئے تو میر انیس فرماتے ہیں کہ زیبا تھا دم جنگ پری وشق اسے کہنا. معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. جو ہر تھے کہ پہنے کی دلہن پھولوں کا گہنا. اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. ذوالفقار کو دلہن کے روپ میں دکھایا. دلہن کا سر جھکایا ہوا دکھایا. جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا. اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. جب ذوالفقار کو دلہن دکھا دیا تو دولہا بھی ضروری تھا. سیلے چمنے خلدے بری کی بوباستی پھر میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. جب انسان دہر کو اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکتا ہو تب وہ صاحب الدہر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. چند ایک نقطہ اور لے لیجیے. جب یہاں تک معلوم ہو گیا کہ صاحب الدہر وہ ہوگا جو دہر کو اپنے ارادے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہو. حجابات زمان و مکان اٹھے. حضور مسجد اقصی پہنچے. حجابات دہر اٹھے. حضور مقامات قاب قوسین تک پہنچے. لیکن ایک ہستی اور تھی جس کے لیے حجابات زمان و مکان اور حجابات دہر کوئی معنی اس وقت نہیں رکھتے تھے. ایک ہستی اور تھی. اس کی وجہ اس کی علت یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کے بعد جب رسالت مآب تشریف لائے اور معراج سنانے لگے تو امیر المومنین فرماتے یا رسول اللہ آج معراج آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ عزیزان گرامی اللہ جل گفتگو کو سمیٹ دیا.
ایمان پر ہم اس افق تک پہنچ گئے۔ جس وجود میں جو وجود صاحب الزمان تھا، جو وجود صاحب الدہر تھا، اس انسان سے، اس صاحب الدہر سے جناب زینب نے پوچھا، بیٹا اس آگ میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ وہ فرماتے ہیں، بھوبی اماں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں جبکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں؟ بی بی فرماتی ہے، بیٹا تم وقت کے امام ہو، کیسا وقت تھا جب امام کی امامت کا اعلان ہوا؟ امیر المومنین کی امامت کا اعلان ہوا تھا تو بخن بخن کہا گیا۔ چوتھے امام کی امامت کا اعلان ہوا تو کہیں لاشا حسین تھا، کہیں لاشا اکبر تھا، کہیں لاشا قاسم تھا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد رخساروں میں تماچے پڑیں گے، ابھی کچھ دیر کے بعد ردائیں چھن جائیں گی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کے لیے بہت سے لمحات بہت مشکل آئے، بہت کڑے آئے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جناب زینب ایک مقام پر بیٹھ گئی۔ چوتھے امام قریب آئے، بھوبی اماں آپ بیٹھ کیوں گئی؟ آپ تھک گئی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے 21 رمضان سے بابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تمہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہارے پہ پتھر مارے جائیں گے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، بابا کیا آپ میری مدد کو آئیں گے؟ بابا کیا آپ میری مدد کو آئیں گے؟ تو بابا نے کہا تھا، بیٹی جب سب سے مشکل وقت آئے گا میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ بیٹا اس سے زیادہ مشکل وقت نہیں ہے، مجھے دربار میں داخل ہونا ہے، شرابی کا دربار، قاتلان حسین کا دربار۔ بیوی بیٹھی تھی در پر کہ وہ اچانک اٹھی، کہتی ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میں کہتا ہوں جناب زینب پہ مشکل وقت پڑا تو امیر المومنین آئے۔ ایک بچی ایسی تھی جو کہتی رہی، مجھے نجف کا رستہ بتا دو، مجھے مدینے کا رستہ بتا دو۔ عزیزان گرامی، جب کسی کا باپ گزر جائے تو اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سینے سے لگا کر کوئی پرسہ دے، لیکن چوتھے امام کیا مقدر کسی نے پرسہ نہیں دیا، کوئی آ کے کوئی کسی نے نہیں کہا۔ اسی وجہ سے جب چوتھے امام شام سے واپس کربلا پہنچے، سامنے جناب جابر نظر آئے، تیزی سے جناب جابر کی طرف دوڑے، دوڑ کے جناب جابر کو سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا، جابر اسی مقام پر میرے باپ کو ذبح کیا گیا، اسی مقام پر میرے بھائی اکبر کو شہید کیا گیا، اسی مقام پر میرے قاسم کو ٹکڑے کیا گیا۔ جناب زین العابدین مسائل بیان کر رہے تھے کہ اچانک فرماتے، جابر دور ہٹ جاؤ، جابر دور ہٹ جاؤ، میری مائیں پہلے یہاں بیت کریں گی، میری مائیں پہلے یہاں بال بکھرائیں گی۔ جناب جابر فرماتے، آقا میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ امام فرماتے، جابر تم سن تو سکتے ہو؟ نہ جانے اتنا غیرت مند امام جسے گوارا نہیں تھا کہ میری ماں اور بہنوں کی آوازیں جناب جابر تک پہنچے، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ انہی کی چادروں کو لوٹ لیا جائے، انہی کے اوپر تماچے مارے جائیں۔ عزیزان گرامی، کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب مدینے پہنچی ہیں، اپنے گھر آئی ہیں، تو اب دو چھوٹی چھوٹے مسندوں کو دیکھا، دو مسلوں کو دیکھا۔ وہ بیوی جو کسی مقام پر جناب محمد کو نہیں روئی تھی، وہ بیوی جو کسی مقام پر جناب محمد کا ماتم نہیں کیا
میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے تم یاد آتے ہو، میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں اس گھر میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ بیوی بیٹھ کرتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو زمین پہ بیٹھی ہے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں خاتون تو کون ہے؟ جناب زینب کھڑی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے فرماتی ہے عبداللہ مجھے پہچانو میں زینب ہوں، مجھے پہچانو میں زینب ہوں۔ جناب عبداللہ نے دیکھا، وہیں بش کھا کے گر گئے، پھر اٹھے، پوچھا جناب زینب نے کیا اون محمد کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی وہ دونوں تو